قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور بر صغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا بر صغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ قائد کے بارے میں ایک بہت دلچسپ تحریر معروف شاعر اور مزاح نگار سید ضمیر جعفری مرحوم کی ہے، جو 1970 میں شائع ہوئی۔ اس کا عنوان ہے قائد کی خود اعتمادی۔ یہ تحریر اس قابل ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے تاکہ اس جذبے کا اندازہ کیا جائے جو ان دنوں مسلمان نوجوانوں کے دلوں میں مچل رہا تھا۔ سید ضمیر جعفری لکھتے ہیں، میں ان دنوں ہندوستان کی غیر منقسم فوج کے ساتھ جنوب مشرقی ایشیائی کمان کے شعبہ تعلقات کے عامہ کے ساتھ منسلک تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر سنگاپور کی 14 منزلہ عمارت کیتھے بلڈنگ میں تھا۔ 1947 کے موسم میں بہار میں پنڈت جواہر لال نہرو نے نئی دہلی میں جو ایشیائی کانفرنس بلائی، اس میں انڈونیشیا کے پہلے وزیر اعظم ڈاکٹر سلطان شہریار بھی شریک ہوئے۔ واپسی پر جکارتہ جاتے ہوئے وہ ایک روز کے لیے سنگاپور بھی رکے۔ ہم نے درخواست کی کہ ہمارے میس میں آ کر چائے پئیں۔ اس شام ہمارا معزز مہمان ہمارے فوجی میس کے ناریلوں اور بانسوں سے بنے ہوئے کمروں میں ہمارے درمیان تھا۔ قدرتی طور پر ہم قائد اعظم کے متعلق کچھ جاننا چاہتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا، آپ ہمارے قائد اعظم سے بھی ملے؟ ڈاکٹر شہریار بولے، مجھے خود ان سے ملنے کا ایک مدت سے اشتیاق تھا۔ خوشی ہے کہ زندگی کی یہ تمنا پوری ہوئی۔ مسٹر جناح بے حد پرکشش آدمی ہیں، ایک مقناطیسی شخصیت۔ میری ملاقات اگرچہ مختصر تھی، لیکن میں بہت ہی گہرے نقوش لے کر آیا ہوں۔ آپ کی قائد اعظم سے کیا باتیں ہوئیں؟ انہوں نے میری ہر بات کو شفقت اور وابستگی کے گہرے احساسات کے ساتھ سنا۔ مسٹر جناح کی جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کی خود اعتمادی اور صاف گوئی ہے۔ ڈاکٹر شہریار کہتے ہیں کہ قائد نے مجھ سے کہا کہ شہریار، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ انڈونیشیا کے مسلمان بر اعظم ہند کے مسلمانوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ مسٹر جناح کی جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ان کی خود اعتمادی اور صاف گوئی ہے۔ قائد نے مجھ سے کہا، ڈاکٹر شہریار، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ انڈونیشیا کے مسلمان بر اعظم ہند کے مسلمانوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں۔ ہم ان کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان کی آواز میں صداقت اور خلوص کی ایک ایسی قوت تھی جو میں نے بہت کم لیڈروں میں دیکھی ہے۔ سید ضمیر جعفری لکھتے ہیں، ہمارا دوست ٹونی، جو اس زمانے میں پنڈت نہرو کا اندھا عقیدت مند تھا، بولا، ڈاکٹر صاحب، میں بھی آپ سے ایک اور صاف اور سیدھے سوال کا صاف اور سیدھا جواب چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آپ ہندوستان کے کس لیڈر سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، مسٹر نہرو سے یا مسٹر جناح سے؟
انڈونیشی وزیر اعظم ڈاکٹر شہریار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ لوگ یقیناً بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ملک میں 2-3 آدمی یقیناً اتنے بڑے ہیں کہ وہ دنیا بھر کے لیڈروں کے مقابلے میں لائے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کی دوسرے سے برتری کا موازنہ کرنا میرا یا کسی بھی شخص کا منصب نہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ ویسے بھی آپ کے لیڈر اصل میں ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، ایشیا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ البتہ میری رائے میں آج ایشیا کی روندی ہوئی مسلی ہوئی انسانیت مسٹر جناح کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہ صرف سیاستدان ہی نہیں، انسانی حقوق آزادی اور مساوات کے علم بردار بھی ہیں، اور سب قوموں کے بارے میں ایسا ہی چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ آزاد ہو گئے تو ہم بھی غلام نہیں رہ سکتے۔ پھر ڈاکٹر شہریار نے اپنے کاغذات کے تھیلے میں سے سرخ رنگ کی ایک آٹوگراف بک نکال کر اس کے ایک ورق پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے آپ کے قائد اعظم کے دستخط، یہ میں نے اسی ملاقات میں حاصل کیے تھے۔ سید ضمیر جعفری لکھتے ہیں، واقعی آٹوگراف کے سفید ورق پر ہمیں قائد اعظم کے مانوس و محبوب دستخط ثبت نظر آئے۔ دستخط کے اوپر بحروف انگریزی یہ الفاظ تحریر تھے، لیو اینڈ لیٹ لیو، لیو اینڈ لیٹ لیو۔ قائد اعظم کے دستخط کے نیچے کسی انگریزی نظم کے 2 بند تھے، اور پھر مسز سروجنی نائیڈو کے دستخط تھے۔ وطن سے ہزاروں میل دور پردیس میں بیٹھے ہوئے قائد اعظم کے مبارک ہاتھ کی تحریر دیکھتے ہی جوش و حرارت سے ہم جذباتی ہو گئے، اور آداب و قواعد اور فرق مراتب کی تمام حدود توڑ تاڑ کر سارے مسلمان نوجوان یکبار کی آٹوگراف بک پر ٹوٹ پڑے، جیسے اچانک کوئی آسمانی نعمت ہمارے سامنے آ گئی ہو۔ انڈونیشی وزیر اعظم ڈاکٹر سلطان شہریار اس منظر سے بہت متاثر ہوئے، اور تأثر میں ڈوبی ہوئی تقریباً گلوگیر آواز میں پاس بیٹھے ہوئے قوم پرست لیڈر واتو جعفر بن اون سے کہنے لگے، مسٹر جناح واقعہ ہی بہت بڑی قوت ہیں۔ اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے ملایا کے گورنر جنرل مسٹر میلکم میکنارڈن نے کہا، آج پتہ چلا مسٹر جناح کی قوت اور تمکنت کا راز کیا ہے۔ ان کی پشت پر پوری قوم ہے، اور خاص طور پر یہ نوجوان جو ان کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے PTV ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا، مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کاٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔